اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ولو ہلک قبل ذبحہ او نحرہ بغیر تفریط لم یجب اقامت بدلہ ولو فرط فیہ زمنہ۔ بحث ہماری آئی ہو رہی ہے کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یا نحر کرنے سے پہلے بغیر تفریط کے ہلاک ہو جائے تو پھر کیا اس کے بدلے میں کوئی دوسرا جانور پھر ذبح کریں گے؟ فرماتے ہیں نہیں، اگر وہ ذبح کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے اور ہماری اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو تو اس کا بدل لانا واجب نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ اگر وہ قربانی اپنے محل پر جہاں اس نے جا کر ذبح ہونا ہے وہاں تک پہنچنے سے عاجز ہو جائے، عاجز ہو گئی ہے، آگے چل نہیں سکتی اپنے محل تک جانے کے لیے، تو جناب اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وہ حاجی صاحب جو ناسک ہے، حج کرنے گیا ہوا ہے، وہ اس کو ادھر ہی ذبح کر دے یا اس کو نحر کر دے اونٹ ہے تو، اور وہ جو وجوہ ہے جہاں اس کو صرف کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ 3 حصے کرتے تھے، ایک حصہ ہدیہ، ایک فقیروں کو اور ایک خود کھانا تھا، ان میں پھر یہ صرف کر دے، ان میں صرف کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں اگر قربانی محل تک پہنچنے سے عاجز ہے تو ذبح کر دے اور جہاں جہاں صرف کرنا ہے صرف کرے، لیکن اگر مستحق ہی نہیں ہے تو پھر لو لم یوجد فیہ المستحق، اگر مستحق ہی نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں ایک کوئی صدقہ کی علامت وغیرہ اوپر رکھے گا، صدقہ کی علامت لگائے گا تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے، کوئی رکا وغیرہ اوپر لکھ کر رکھے کہ یہ جناب قربانی کا جانور ہے، کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ کر دے، ٹھیک ہے، یہ کر دے، اور اس قربانی کو مطلب پاس رکنا اس کا واجب نہیں ہے، خود چلا جائے، فقط ایک چٹ وغیرہ لکھ کر اوپر چھوڑ جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، کھا سکتے ہو، کر سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو قربانی تھی وہ میرے بچے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب کیا کریں؟ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، نہیں چل سکتی، نہیں چل سکتی، فرماتے اس کو بیچ دو، بیچنا جائز ہے۔ اگر اس کی کوئی پاؤں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے نا تو پھر حکم ہے کہ اس کو بیچ دو اور اس کی قیمت کا صدقہ دے دو، صدقہ کر دو، ٹھیک ہو گئی بات؟ فرماتے ہیں آغا سوال ہے کہ جہاں وہ ہدی قربانی عاجز تھی محل پر جانے سے، وہاں آپ نے کہا ذبح کر دیں اس کو، اور اس کو وجوہ میں جہاں اس کو خرچ کرنا ہے کریں، یہ بتایا آپ نے۔ عاجز ہونے کی صورت میں کہا ذبح کر دو، اور اس کا پاؤں وغیرہ ٹوٹ گیا ہے تو کہتے اس کو بیچ دو، ان میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں بس فارق نص ہے اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ جیسے وہ عاجز ہو گئی تھی چلنے سے تو ذبح کر دیا تھا، اسی طرح جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یہ بھی تو نہیں جا سکتی نا، تقریباً ایک جیسی بات ہے، لیکن اس کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو بیچنے کا حکم ہے، اور عاجز ہو جائے چلنے سے، مقام پر پہنچنے سے، تو ذبح کرنے والا جو حکم ہم نے بتایا فارق نص ہے۔ توجہ فرمائیے، اگر وہ قربانی کا جانور یعنی حج قران کی قربانی والا جانور گم ہو جائے تو جس بندے کو وہ جانور قربانی کا ملا ہے وہ مالک کی طرف سے اگر ذبح کر دے تو مجزی ہے۔ توجہ، ایک بندے کا حج قران کر رہا تھا، قربانی کا جانور گم ہو گیا،
تو فرماتے ہیں جس بندے کو وہ گم شدہ جانور ملا ہے اگر وہ مالک کی نیت کر کے اس کو ذبح کر دیتا ہے اصلی مالک کی نیت کر کے تو وہ کیا ہے مجزی ہے لیکن اگر حج تمتع کی قربانی تھی جو گم ہو گئی تو اگر کسی کو مل جائے تو وہ حج تمتع کی قربانی جو ہے وہ نہیں کر سکتا بندہ اس صاحب کی طرف سے نیت کر کے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ذبح کرنے کے لیے معین نہیں ہے حج تمتع کی قربانی ذبح کرنے کے لیے معین نہیں ہوئی اور وہ کیسے معین تھی اس میں تو اشارہ و تقلید تھا حج قران والی کا حج تمتع والی کیونکہ معین نہیں ہوئی لہذا گم ہو گئی تو پھر دوسرا بندہ اس کو نہیں کر سکتا لیکن شہید ثانی نے فرمایا ہے میری نظر میں کر سکتا ہے ٹھیک ہو گئی بات آگے جان اچھا جناب علی اگلی بات یہ ہے کہ یہ جناب علی جو محل ہے قران کی قربانی کا محل مکہ ہے اگر اس نے قربانی احرام عمرہ کے لیے تھی قربانی اگر وہ لایا ہے احرام عمرہ کے لیے تو اس قربانی کا محل مکہ ہے اگر وہ شابس حج کے لیے ہے وہ اگر قربانی حج کے ساتھ تھی تو اس کا محل مینا ہے توجہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو حلق قبل ذبحہ او نحرہ بغیر تفریط اگر وہ جانور قربانی کا ہلاک ہو جائے قبل ذبح ہدی کو ذبح کرنے سے پہلے اور نحری یا اس کو نحر کرنے سے پہلے بغیر تفریط کے لم یجب اقامت بدل ہی تو اس ہدی کا بدل اقامہ کرنا واجب نہیں ہے ولو فرط فیہ ضامنہ ولو فرط فیہ اگر وہ بندہ کوتاہی کرے فیہ اس ہدی میں اس قربانی میں اگر وہ کوتاہی کرے ٹھیک ہے ضامنہ تو پھر وہ اس بدل کا ضامن ہے بدل دینا پڑے گا ولو عجز عن الوصول الى محل الذي يجب ذبحه فيه اگر قربانی عاجز ہو جائے عن الوصول الى محل پر پہنچنے میں محل کون سا الذي يجب ذبحه فيه جس محل میں اس ہادی کو ذبح کرنا واجب ہے اس محل تک پہنچنے سے عاجز ہو جائے لو کا جواب کیا ذبحہ وہ ناسک اس قربانی کو ذبح کرے گا اور نحرہ یا ناسک اس قربانی کو نحر کرے گا وصرفہ فی وجوہہ اور وہ اس قربانی کو صرف کرے گا فی وجوہ ذب کی جو وجوہ ہیں ٹھیک ہے ذب کی وجوہ جانتے ہو صدقہ کرنا ہے ہدیہ کرنا ہے کھانا ہے فی موضع عجزہ صرفہ فی وجوہ اس کی وجوہ میں صرف کرے گا فی موضع عجزہ جہاں وہ قربانی عاجز ہو گئی ہے چلنے سے ولو لم یوجد فیہ مستحق علمہ علامت الصدقۃ ولو لم یوجد فیہ اگر اس محل میں اور محل عاجز میں مستحق نہ پایا جائے علمہ علامت الصدقۃ تو وہ حاجی کیا کرے گا اس پر صدقے کا نشان لگائے گا کیسے بلا بے نعلہ فی دمہ نعلہ ناسک اپنی جوتے کو فی دمہ اس قربانی کے خون میں کیا کرے گا مس کرے گا بیان نعلہ فی دمہ ناسک اپنی جوتا نال فی دمہ اس قربانی ہادی کے خون میں لگائے گا وَيَضْرِبُ بِهَا صَفَةَ سَنَامِهِ بِهَا اور اس نال کو صفت سنامی اس قربانی کی کوہان کے اوپر لگائے گا
او یکتب رکعتا یا ایک رکع لکھے گا وَيَضَعُهَا عِنْدَهُ عِنْدَ الْهَدِي اور قربانی کے پاس اس رکے کو رکھے گا. ٹھیک. يُؤْذِنُ بِأَنَّهُ هَدِيٌّ جس رکع پہ یہ بات اعلان ہوگا بِأَنَّهُ هَدِيٌّ کہ یہ ہدی ہے یہ قربانی ہے یہ رکع لکھ کے اوپر رکھ دے. ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ التَّعْوِيلُ عَلَيْهَا هُنَا فِي الْحُكْمِ التَّذْكِيَةِ وَإِبَاحَةِ الْعَقْلِ اعتماد کرنا جائے علیہ اس رکع پر ہونا یہاں اس جگہ پر رکع پر اعتماد کرنا جائے کس میں فی الحکم بالتذکیہ تذکیہ کے حکم میں یہاں رکع پر اعتماد کرنا جائز ہے واباحۃ العقل اور کھانے کے مباح ہونے میں بھی اعتماد کرنا جائز ہے للنص بخاطر نص ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ اصل جو ہے نا فرماتے علماء گوشت میں اصل حرمت ہے. گوشت ایک جگہ پہ پڑا ہو تو ہم کہیں اصل حلال ہے نہیں گوشت میں اصل بتاتے ہیں کہ حرمت ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں کیسے جائز ہو گیا یہاں جب اصل اور ظاہر ٹکرائے تو کون مقدم ہے. ٹھیک ہے. کچھ مقام ایسے جہاں ظاہر اصل پر مقدم ہے یہاں ظاہر یعنی وہ رکع جو لکھا ہوا ہے اوپر جو نشانی اس کے رکھی گئی ہے یہ ظاہر مقدم ہے اس اصل پر جو کہتی ہے کہ جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ التَّعْوِيلُ عَلَيْهَا ہونا فی الحکم بالتذکیۃ واباحۃ العقل اعتماد کرنا جائز ہے علیہ اس رکع پر یہاں حکم بالتذکیہ میں اور کھانے کے مباح ہونے میں کیوں للنص بخاطر نص. وَتَسْقُطُ النِّيَّةُ الْمُقَارِنَةُ لِلتَّنَاوُلِ الْمُسْتَحِقِّ نیت مقارنہ نیت کا ملا ہوا ہونا تس کو تو ساکت ہے. وہ جو کہا نا نیت ملی ہوئی ہو لِتَنَاوُلِ الْمُسْتَحِقِّ جب مستحق کو کھانا دیں تو نیت ساتھ کریں وہ یہاں اب ساکت ہے. وَتَسْقُطُ النِّيَّةُ وَالْمُقَارِنَةُ لِلتَّنَاوُلِ الْمُسْتَحِقِّ نیت جو مقارن ہونی ہے وہ ساکت ہے. نیت جو مقارن ہونی ہے تناول مستحق کے کھانے کے ساتھ وہ نیت ساکت ہے. ولا تجب الاقامت عنده اقامت واجب نہیں ہے عنده اس ہادی کے پاس اقامت واجب نہیں ہے الا ان یوجد یہاں تک کہ مستحق جو ہے جان پایا جائے. ٹھیک ہے. ولا تجب الاقامت عنده اس قربانی ہدی کے پاس اقامت کرنا واجب نہیں ہے الا ان یوجد یہاں تک کہ مستحق مل جائے نہ یہ واجب نہیں ہے. وان امکنت اگرچہ وہ قادر بھی ہو اس کے لیے ممکن بھی ہو پھر بھی واجب نہیں ہے. وَيَجُوزُ بَيْعُهُ لَوْ انْكَسَرَ كَسْرًا يَمْنَعُ وُصُولَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ہدی اس قربانی کا بیچنا جائز ہے لو انکسر کسرا اگر اس کی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے یمن وصولہ اس قربانی کا پہنچنا میں وہ مانے ہیں. ٹھیک. کیا کریں یجوز بیعہ وصدقۃ بثمنہ اور اس کی قیمت کا صدقہ دے دیں. سوال مقدر کا جواب ہے کہ یہ جو تھا کہ قربانی کو ذبح کرنا تھا اپنے محل میں اس کا کیا کرو گے یہ تو تم نے ادھر ہی صدقہ دے دیا قربانی تو اپنے محل میں ہوتی ہے. سوال جواب ووجوب ذبح فی محل مشروط بامکانہ ہادی کا ذبح کرنا اپنے محل میں جو واجب ہے مشروط بامکانہ وہ مشروط ہے بامکانہ امکان کی صورت میں ہے بھائی وہ. وقد تعذر فیسقط چہ بسا یہاں تعذر مشکل ہو گیا ہے محل تک پہنچنا فیسقط پس ساکت ہے محل میں ذبح کرنا ساکت ہے. والفارق بین عجزہ وکسرہ فی وجوب ذبح وبیع النص والفارق النص فارق کس میں بین عجزہ ہدی کہ عاجز ہو جائے وکسرہ ٹھیک ہے اور ہدی کا پاؤں ٹوٹ جائے فی وجوب ذبح اس عجز کی صورت میں فی وجوب ذبح کا تعلق کیا عجز کی صورت میں ذبح کرنا واجب ہے اور کسر کی صورت میں کیا تھا وبیع کسر کی صورت میں اس کو بیچنا واجب تھا. ٹھیک.
یہ کیا ہے, کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں الفارق النص, فارق نص ہے. ولو ظل فذبحه الواجد عن صاحبه فی محل اجزاء عنہ. ولو ظل, اگر وہ قربانی کران والی گم ہو جائے, فذبحه الواجد عن صاحبه, تو اس کو جس کو ملی ہے, واجد جس کو قربانی ملی ہے, وہ عن صاحبه, اس صاحب ہادی کی طرف سے, ذبحه اس کو ذبح کر دے, واجد اس کو ذبح کر دے صاحب کی طرف سے, فی محل اپنے محل میں, اجزا تو مجزی ان ہو, اس نص کی طرف سے مجزی ہے. کیوں؟ للنص نص ہے. اما لو ذبحه فی غیرہ او ان غیرہ او لا بنیت لم یجزی. توجہ کرو, اما لو ذبحه, اگر وہ ذبحه ہادی کو قربانی کو ذبح کرے, فی غیرہ غیر محل ذب میں ذبح کرے, یا کرنا ہے وہاں نہ کرے, او ان غیر ہی, یا غیر صاحب ہادی کی طرف سے اس کو ذبح کرے, مالک کی طرف سے نہ کرے, او لاب نیت ہی, نیت ہادی نہ کرے, قربانی کی نیت ہی نہ کرے, لم یجزی, تو یہ مجزی نہیں ہے. ولا یجزی ذبح ہادی التمتع من غیر صاحبہ, تمتع کی قربانی کا ذبح کرنا مجزی نہیں ہے, من غیر صاحبہ, غیر صاحب کی طرف سے. لو ظل, اگر گم ہو جائے, کیوں؟ لعدم التعین, لذاب, کیونکہ ذبح کرنے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. یجوز لصاحبہ ابدالہ قبل الذبح, چونکہ جائز ہے صاحب ہادی کے لیے کہ ہادی کو بدل دے قبل الذبح, ذبح کرنے سے پہلے. وہ کسی کو اور بھی بدل سکتا ہے, کسی اور جانور کو کر دے, پہلے کسی اور کا ارادہ تھا. یجوز لصاحبہ ابدالہ قبل الذبح, کیونکہ جائز ہے صاحب ہادی کے لیے کہ ہادی کو بدلے قبل الذبح, ذبح کرنے سے پہلے جائز ہے. بخلاف ہدی القران, بخلاف قران کی قربانی کے, فإنه يتعين ذبحه بالإشارة والتقليد, کیونکہ وہ قربانی قران والی معین ہے ذبح کرنے کے لیے اشاریہ تقلید کے ذریعے. وهذا هو المشهور, یہ بات اور یہ قول مشہور ہے, یہ قول مشہور ہے. لیکن شہید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ وَالْأَقْوَى وَالَّذِي اخْتَارَهُ فِي الدُّرُوسِ الْإِجْزَاءُ, اقوی وہ چیز جس کو مصنف نے دروس میں اختیار کیا ہے, الْإِجْزَاءُ مجزی ہے. وَالْأَقْوَى هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي الدُّرُوسِ الْإِجْزَاءُ, اقوی وہ چیز جس کو مصنف نے دروس میں اختیار کیا ہے وہ اجزاء ہے. کیوں؟ لِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ عَلَيْهِ, چونکہ اخبار صحیحہ دلالت کرتی ہیں علیہ, اس اجزاء پر. کیا مطلب؟ یعنی حج تمتع کی قربانی گم ہو گئی تھی, اگر جس کو ملی ہے وہ مالک کی طرف سے کر دے تو ہو جائے گی, اقوائی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اخبار صحیح اس پر دلالت کرتی ہیں. وَإِنْ أَذِنْ فَيَسْقُطُ الْعَقْلُ مِنْهُ, تو وہ جو بات تھی ہماری کہ وہ بندہ جو ہے نا اس کو کھانا بھی چاہیے, قربانی اپنی کو کھانا بھی چاہیے, تو یہ بندہ جو ہے نا کھانا کا کیا بنے گا, وہ تو دوسرے نے قربانی کی. فرماتے ہی نَذِنِ يَسْقُطُ الْعَقْلُ مِنْهُ, اس سے کھانا ساکت ہے. وَيُصْرَفُ فِي الْجِهَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ, ٹھیک ہے, اور اس کھانے والا جو مورد ہے اس کو بھی باقی جو دو جہتیں ہیں ان میں صرف کیا جائے گا. ہدیہ اور صدقہ میں یہ کھانے والے موضوع کو بھی, کھانے والی حصے کو بھی ہدیہ اور صدقہ میں خرچ کر دیا جائے گا. وَيُسْتَحَبُّ لِوَاجِدِهِ تَعْرِيفُهُ قَبْلَ الذَّبْحِ وَبَعْدَهُ مَا دَامَ وَقْتُ الذَّبْحِ بَاقِيًا. توجہ, مستحب ہے لِوَاجِدِهِ, ہادی کو پیدا کرنے والا اور جس کو ملی ہے اس کے لیے مستحب ہے تعریف ہو, ہادی کی کیا کرے, اعلان کرے, قبل الذبح, ذبح کرنے سے پہلے بھی اعلان کرے کہ کس کی ہو, مجھے ملی ہے. وَبَعْدَهُ, اور ذبح کرنے کے بعد بھی اعلان کرے, پہلے بھی اور بعد میں بھی. مادام وقت الذبح باقیاً, جب تک ذبح کا وقت باقی ہے یہ مسلسل اعلان کرتا رہے. کیوں؟ لِيَدْفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ غَرَامَةَ الْإِبْدَالِ, تاکہ صاحب ہادی سے بدل کا ضرر دفع کرے, کہیں وہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری قربانی نہ کر لے, ٹھیک ہے, تاکہ اس سے بدل کا جو ضرر ہے وہ دفع کرے. لِيَدْفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ غَرَامَةَ الْإِبْدَالِ, تاکہ صاحب ہادی سے بدل کے ضرر کو دفع کرے.
ومحلہ اے محل ذبح ہدی القران مکہ، تو محل قران ہدی جو ہے قران کی قربانی کو ذبح کرنے کا محل مکہ، تو مکہ ہے۔ کب مکہ آگا؟ ان قرنہ بالاحرام العمرۃ، اگر وہ قربانی لایا ہو احرام عمرہ کے لیے، ومنا ومحلہ منا، محل منا ہے، ان قرنہ بالحج، اگر وہ حاجی مقارن ہو حج کے لیے، ویجب فیہ ما یجب فی ہدی التمتع علی الاقوی، فیہ اس ہدی قران میں واجب ہے جو ہدی تمتع میں واجب ہے بنا قول اقوی۔ کیا مطلب بھائی؟ ہدی تمتع کے 3 حصے کرنے ہوتے ہیں نا، ایک حصہ جو ہے وہ صدقہ دینا ہوتا ہے، ایک حصہ جو ہے نا وہ ہدیہ دینا ہوتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے نا خود کھانا ہوتا ہے۔ تو اس ہدی قران میں بھی حج تمتع کی طرح 3 حصے واجب ہیں۔ ویجب فیہ ما یجب فی ہدی التمتع علی الاقوی، ہدی قران میں واجب ہے جو ہدی تمتع میں واجب ہے بنا قول اقوی۔ وکیل الواجب ذبح خاصۃ ان لم یکن منظورا لصدقۃ، ایک قیل ہے کہ اس کا صرف ذبح کرنا واجب ہے، ٹھیک، صرف اس کا کام ہے ذبح کرنا واجب ہے، ان لم یکن منظورا لصدقۃ، اگر اس نے اس قربانی قران والی کی قربانی کی صدقہ کرنے کی نظر نہ کی ہو، ان لم یکن منظورا لصدقۃ، اگر اس نے صدقہ کرنے کی نظر نہیں کی ہے صرف ذبح کر دے۔ وجزم بالمصنف الدروس، اور مصنف نے اسی قول کی طرف جزم پیدا کی ہے دروس میں، ٹھیک ہے، یعنی اگر صدقے کی نظر نہیں ہے تو صرف ذبح کر دے، اسی بات بھی مصنف نے دروس میں جزم پیدا کی ہے۔ ثم جعل الاول قریبا، پھر پہلے کو قریب قرار دیا ہے۔ پہلا قول کون سا؟ 3 حصے والا، 3 حصے کرے قربانی کے، اس کو قریب قرار دیا ہے۔ وعبارت ہونا تشعر بثانی، لیکن یہاں عبارت جو ہے نا وہ دوسرے قول کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کیوں؟ لأنہ جعل الواجب الذبح واطلق، کیونکہ مصنف نے ذبح کو واجب قرار دیا، واطلق اور مطلق کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلق ہے، ٹھیک ہے، بس اس سے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ذبح کرنا اس پر صرف واجب ہے۔ لأنہ جعل الواجب الذبح، کیونکہ مصنف نے واجب قرار دیا ذبح، واطلق اور مطلق کہا ہے، اس سے یہ پھر دوسرے قول کی سمجھ آتی ہے کہ ذبح کرنا صرف واجب ہے۔ ٹھیک ہوگی میرے یہ بات؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ حج پر گیا ہوا ہے اور اس قربانی کا نام ہادی ہے، ہادی کہتے ہیں قربانی کو، یہ جو واجب قربانی حج میں کرے گا، کیا وہ قربانی مستحب قربانی سے بھی مجزی ہے؟ کہ اگر یہ بندہ پاکستان میں ہوتا تو اس نے 10 ذی الحج کو قربانی کرنی تھی اور وہ مستحب تھی، اب مکے میں گیا ہوا ہے بیت اللہ حج پہ اور اس پر قربانی واجب ہے، سوال کیا وہ واجب قربانی وہ مستحب قربانی سے بھی مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ فرماتے ہیں مجزی ہے، یعنی پیچھے پاکستان میں جو اس نے مستحب قربانی کرنی تھی بے شک نہ کرے، وہی واجب قربانی اس مستحب سے بھی کافی ہے۔ لیکن اگر ماشاءاللہ دونوں کو جمع کر لے، واجب بھی کرے پیچھے مستحب قربانی بھی کرے، دونوں کو جمع کرے تو یہ افضل کام ہے، افضل ہے، دونوں کو جمع کر لے تو۔ وَيُجْزِئُ الْهَدْيُ الْوَاجِبَ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ بِضَمِّ الْحَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَفْتُوحَةِ، توجہ کرو، واجب قربانی مجزی ہے عن الاضحیہ، اضحیہ سے بھی مجزی ہے، واجب قربانی اضحیہ یعنی وہ مستحب قربانی سے مجزی ہے، اضحیہ بضم الحمزہ پڑھو، وکسرها اضحیہ اضحیہ وتشدید الياء المفتوحہ اضحیہ تا فیہما یعنی دونوں قرات میں، اضحیہ اضحیہ دونوں میں یہ پڑھو جو بتایا، تشدید الياء المفتوحہ بضم الحمزہ وکسرها اضحیہ اضحیہ تشدید الياء المفتوحہ فیہما، دونوں قراتوں میں، اضحیہ اضحیہ دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، جی جناب، یہ ہے کیا؟ یہ اضحیہ ہے کیا؟ وَهِيَ مَا يُذْبَحُ يَوْمَ عِيدِ الْأَضْحَىٰ،
یہ اضحیہ وہ ہے جس کو اضحیٰ عید الاضحیٰ کے دن ذبح کیا جاتا ہے تبرعاً بطور ثواب، وہی مستحبۃ استحباباً مؤکداً، اور یہ اضحیہ مستحب ہے اور اس کا استحباب بھی مؤکد ہے، بلکہ لب وجوبہا، بلکہ کہا گیا بوجوب الاضحیہ کہ اضحیہ واجب ہے علی القادر، قادر پر واجب ہے، رویا استحباب الاقتراض لہا، اور روایت کی گئی ہے قرضہ لینا مستحب ہے، لا اس اضحیہ کے لیے قرضہ لینا مستحب ہے، وَأَنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ، یہ ایسا دین ہے قربانی والا مقضی کہ جو ادا شدہ ہے، یعنی ادا ہو جائے گا۔ ویسے قرضہ لینا مکروہ ہے لیکن قربانی کے لیے قرضہ لینے تو مستحب ہے اور یہ قرضہ ادا ہو جائے گا حتیٰ۔ فَإِنْ وَجَبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ هَدْيٌ أَجْزَأَ عَنْهَا، اگر ان وجب علی المکلف ہدی، اگر مکلف پر قربانی واجب ہو، اجزاء عنہا تو وہ مجزی عنہا اس اضحیہ سے، مستحب قربانی سے مجزی ہے، والجمع بینہما افضل، جمع کرنا بینہما واجب کو بھی اور اس اضحیہ کو بھی جمع کر لے، دونوں کر لے، جمع کرے افضل ہے۔ وشرائطها وسننها کالہدی، شرائط اضحیہ وسننها، اور اس اضحیہ کی جو مطلب ہے سنن ہیں، سنتے ہیں، اور اضحیہ کی جو شرائط ہیں وہ کیسے ہیں؟ کل ہدی جو قربانی واجب ہے نا اس کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، قربانی واجب کی طرح ہیں، اضحیہ کی شرائط اور سنن ہدی قربانی واجب کی طرح ہیں۔ موفق مید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔